تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا ومن اتبعني. صدق اللہ العظیم. مولانا ڈاکٹر شکیب صاحب، ڈائریکٹر حجت الاسلام اکیڈمی، اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے یہ دعوت دی گئی، بلکہ حکم دیا گیا کہ دعوت دین کے قرآنی اصول پر، اسلامی دعوت کے قرآنی اصول پر ایک گفتگو آپ سے کروں. آپ کے علم ہے کہ آپ ہی کی طرح میں اس موقر دارالعلوم کا طالب علم رہا ہوں آج سے 40 سال پہلے، اور جو کچھ دین کی سمجھ مجھے حاصل ہے وہ اسی مادری درسگاہ کی بدولت ہے. تو جو دارالعلوم نے مجھے سبق پڑھایا، تو ہمارے بزرگوں نے چاہا کہ میں آموختہ آپ کو سناؤں، تو آج میں آپ کو آموختہ سنا رہا ہوں. یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کے اس سینئر ساتھی کو کتنا نمبر ملنا چاہیے، وہ آپ کی سمجھ پہ مبنی ہوگا. تو ہمارے ممتحن آپ ہیں آج، اور یہ آپ کے سوالات سے اور آپ کے چہروں سے بھی اندازہ لگاؤں گا کہ آپ نے کتنے نمبر مجھے دیے. یہ بڑا حساس اور بہت ذمہ دارانہ ایشو ہے جس پر آپ سے ہم روبرو ہیں. قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1940 کی دہائی میں ایک تقریر فرمائی تھی دینی دعوت کے قرآنی اصول پہ. پھر ان سے لوگوں نے تقاضا کیا تو انہوں نے ان کو تہذیب کر کے ایک کتابچے کی شکل میں شائع کر دیا تھا 1960 کے آس پاس، ایسے 65-66 میں وہ چھپی تھی. دارالعلوم کے زمانہ قیام میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں میں شام کو بیٹھنے کی سعادت مجھے ملتی تھی، اور یہ جو کتابیں ہوتی تھیں، ان کتابوں کو پڑھنے کا بھی شوق تھا. اس زمانے کے لوگ جانتے ہیں، ڈاکٹر عاصم صاحب جانتے ہیں کہ میرا زیادہ تر وقت لائبریریوں میں گزرتا تھا. میں اپنا وقت ادھر ادھر نہیں لگاتا تھا. یہ میرا ایک شوق تھا، لائبریریوں میں جانا، پڑھنا، اور اس شوق نے مجھے بڑا فائدہ پہنچایا. اب میری حیثیت کچھ بھی نہیں، شہد سے مکھی کی بھی کم ہے، لیکن یہ ضرور ہے جہاں پھول دیکھا وہاں جا کر کے اس کو نچوڑنے کی کوشش کی، اور اسے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی. تو ایک ذہن بنا، اور جو بات بنیادی طور پر چند اشاروں میں اصول کے انداز میں انہوں نے فرمائی، وہ آج تک نقش ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ تشریحات ہیں، حواشی ہیں، تجربات ہیں اور حادثات ہیں. دنیا میں دو طرح کے مذاہب پائے جاتے ہیں. ایک مذہب وہ ہے جو اپنی دعوت کسی کو نہیں دیتا، اور دوسرا مذہب وہ ہے جو دوسروں کو اپنی طرف بلاتا ہے. دعوتی مذاہب میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائی مذہب ہے. عیسائیوں کے یہ دونوں دھڑے، آرتھوڈاکس کے ہوں یا پروٹیسٹنٹ کے، بلکہ ایونجلسٹ کے بھی اور میتھوڈوس کے بھی،
میتھوڈسٹ اور ایک ان کے یہاں سیکٹ کا بہت سلسلہ ہے، وہ سب کے سب تبلیغی ہیں. دنیا میں جہاں بھی جائیں گے مبلغین کے نام میں مشنریز آپ کو صرف عیسائی ملیں گے، لیکن حقیقت میں عیسائیت تبلیغی مذہب ہے نہیں. عیسائیت کے بعد نمبر آتا ہے اسلام کا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنے نیچر اور اپنی فطرت کے اعتبار سے عیسائیت تبلیغی مذہب نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم میں آپ یہ پڑھتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اور جو انہوں نے دعوت دی وہ بنی اسرائیل کو دی. انکار کرنے والے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے اور قبول کرنے والے بھی بنی اسرائیل کے لوگ تھے. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. تو جو ڈومین آپ کی دعوت کا تھا وہ پوری انسانیت نہیں تھی. کبھی موقع ملے تو انجیل کو بھی پڑھ لیجئے. متی کی انجیل میں 2 مقامات پہ یہ وضاحت کی گئی ہے. ایک جگہ تو یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، اور دوسرے مقام پہ یہ کہا گیا کہ اپنے 12 حواریوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا اور یہ ہدایت دی کہ تم کسی غیر قوم کی طرف مت جانا، سامریہ کی طرف بھی مت جانا، تم صرف بنی اسرائیل کی طرف جانا، ان کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو تلاش کرنا. لیکن دنیا میں جو تبشیری اور دعوتی مذہب اس وقت ہے، وہ بڑا مذہب وہ عیسائیت کا مذہب ہے. اس کے مقابلے میں اسلام ایک دعوتی دائمی اور آفاقی مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص زمانے کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے بھیجا. قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، میں تم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. کسی ایک قوم کے لیے نہیں، ایک نسل کے لیے نہیں، ایک زمانے کے لیے نہیں، تمام انسانوں کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کل نبی بعث الی قومہ خاصۃ و بعثت الی الناس کافۃ. دنیا کے سارے رسول اور نبی اپنی قوم کی طرف مخصوص خاص طور پر اس کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن میں تمام دنیا والوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو پہلا نقطہ جو عزیزان گرامی آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی تبلیغی مذہب ہے، کوئی دعوتی مذہب ہے، تو وہ صرف اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق، اور کوئی دنیا میں مذہب دعوتی نہیں. باقی مذاہب تو نسلی ہیں، جیسے یہودی مذہب ہے، ویدوں کا مذہب ہے، وغیرہ وغیرہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کو رکھا. آپ کی ذمہ داری، آپ کا منصب، آپ کا مشن یہ دعوت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک واللہ یعصمک من الناس. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ نے جو وحی نازل کی، جو عقیدہ نازل کیا، جو حکم نازل کیا، جو نظام نازل کیا آپ پر، اس کی آپ تبلیغ کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ رسالت کا مشن پورا نہیں کریں گے۔ فما بلغت رسالت، رسالت کی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے جب تک آپ تبلیغ نہیں کریں گے اس کی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ذمہ داری لے لیتے ہیں لیکن ادا نہیں کرتے۔ رسول کا منصب یہ نہیں ہے۔ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی، آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ادا کریں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے، لیکن جب آپ لوگوں کے درمیان جائیں گے ان کا عقیدہ بدلنے کے لیے، ان کو کفر و شرک سے نجات دینے کے لیے، عقیدہ توحید تک بلانے کے لیے، تو وہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کریں گے آپ کو۔ وہ آپ کو ماریں گے، ستائیں گے، آپ کی جان کے درپے ہو جائیں گے۔ تو آپ کو بچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ ہمارے دین کی دعوت کی ذمہ داری آپ کی، اور آپ کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اس سے بے فکر ہو جائیے کہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے آپ سیرت کا مطالعہ کریں۔ پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 17 جان لیوا حملے ہوئے، لیکن کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ کبھی چکی گرائی گئی، کبھی تلوار اٹھائی گئی، کبھی زہر کا پیالہ پلایا گیا، کبھی گوشت میں زہر ملایا گیا، کبھی دھوکے سے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، کبھی سارے لوگوں نے آپ کا گھر گھیر لیا، وغیرہ وغیرہ۔ ساری کوششیں اللہ نے ناکام کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آخری دین ہے، اور آپ آخری رسول ہیں، اور رہتی دنیا تک کے لیے دین کو جاری و ساری رہنا ہے۔ اس لیے اس نظام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور جسمانی دونوں حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سامنے لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عام کرنے کے لیے 4 طریقے اپنائے۔ کتنے طریقے اپنائے عزیزو؟ 4 طریقے اپنائے۔ پہلا طریقہ تھا زبانی دعوت کا اور ملاقات کا۔ آپ جس شخص سے ملتے وہی ایک پیغام اس کو دیتے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، توحید کو مان لو، رسالت و آخرت اس کا جز ہے، اسے تسلیم کر لو، یہ کامیابی کی کنجی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ پوری مکی زندگی میں 13 سال آپ یہ دعوت دیتے رہے، اور مسلسل دیتے رہے۔ یہ زبانی دعوت تھی، اور یہ دعوت اس طرح کی تھی دن رات کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا سب اس دعوت کے گرد، کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے اپنے آپ کو گھلا کیوں لیا ہے؟ تو یہ انسانیت کا درد اور اللہ کے دین کی دعوت کا جذبہ۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت طارق۔ مبرز نے الکامل نے یہ پورا واقعہ لکھا ہے۔ بازار ذی المجاز میں آپ تشریف لے گئے اور لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ بازار میں یہ دعوت دے رہے تھے، اور پیچھے سے ایک شخص آپ کو پتھر مار رہا تھا۔ آگے آپ کی زبان مبارک سے قرآن کی دعوت نکلتی تھی، اور پیچھے سے ایک شخص آپ کو پتھر مارتا تھا۔ میں نوجوان تھا، میں نے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ایک مان لو تو کامیاب ہو جاؤ گے؟
تو لوگوں نے بتایا یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، محمد اس کا نام ہے، یہ نیا دین لایا ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ سب بت غلط ہیں۔ یہ جو پتھر مار رہا ہے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا چچا ہے، اس کا نام عبد العزیٰ ہے، جس کو ابھی ابو لہب کہتے ہیں، اور اس کا حقیقی چچا ہے، وہ اس کی بات نہیں مانتا، یہ کہتا ہے لوگوں یہ پاگل ہے، یہ وحشی ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کی بات مت ماننا۔ بھتیجا اسلام کی دعوت دیتا ہے، قریبی رشتہ دار پتھر مار رہا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ، جوش جنوں میں درد کی طغیانیوں کے ساتھ اشکوں میں ڈھل گئی تیری صورت کبھی کبھی۔ اور یہ وہ منظر ہے جس پہ خود رحمت عالم کو کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے کہ فلا اللہ کا باقی النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث۔ تو ایک زبانی دعوت ہے، لوگوں سے کہنا، زبان سے کھولو اپنی زبان اور کہو لوگوں سے کہ اللہ ایک ہے، قیامت کے دن وہ تم سے جواب طلب کرے گا۔ دوسرا طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا کہ آپ مکے سے نکل کر کے مختلف مضافات میں، مختلف شہروں میں آپ گئے، سفر کیا، آپ نے لوگوں کو دعوت دی۔ اس زمانے میں جب حج کے موسم میں لوگ آتے تھے مختلف علاقوں سے، تو رات کی خاموشی اور تاریکی میں آپ نکلتے تھے تاکہ یہ کفار مکہ دیکھ نہ لیں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، اور آپ ان کے خیموں میں جاتے تھے اور ان سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تم خود بھی اس دعوت کو قبول کرو اور ان کفار مکہ سے بھی کہو کہ ہماری دعوت کو قبول کریں۔ بیعت عقبہ اولیٰ ثانیہ دونوں جو وہ اسی نتیجے میں وجود میں آئی تھی کہ دن کے اجالے میں اگر دین کی دعوت دینا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، تو رات کی تاریکی میں جب سب سو جاتے ہیں تب لوگوں سے جا کر کے اللہ کے دین کو پھیلانا یہ تو آسان ہے۔ طائف کا جو سفر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ تینوں بھائی عبدیہ لیل اور اس کے دونوں، امید یہ تھی کہ یہ اسلام قبول کر لیں، لیکن ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ پتھر مارے، لہو لہان ہوئے۔ سیرت کی کتابوں میں تفصیل سے یہ واقعہ ملتا ہے، میں اس پر نہیں جاؤں گا۔ جب لوٹے ہیں تو عتبہ اور شیبہ یعنی ابو سفیان کے خسر، ان کے باغ میں آپ نے پناہ لی، لہو لہان تھے۔ ایک نوجوان آیا تشت میں لیے ہوئے کھجور اور پیش کیا، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا۔ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ یہاں تو کوئی ایسے بسم اللہ نہیں پڑھتا، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں محمد ہوں، اللہ کا رسول۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو ان کا میں غلام ہوں، اس باغ میں رکھوالی کا کام کرتا ہوں، ارداس میرا نام ہے، اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا اسی نینوا کے رہنے والے ہوں جہاں میرے بھائی یونس مبعوث ہوئے تھے؟ تو ان کا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ بائبل میں یونا لفظ کا جو نام آتا ہے، جس نبی کا یونا، یہ حضرت یونس علیہ السلام ہے۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خدا نے یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا، اسی خدا نے مجھے بھی نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ ارداس نصرانی تھے، مسلمان ہو گئے۔ جو میں نقطے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جنگ احد میں ابو جہل کو سمجھایا عتبہ اور شیبہ دونوں بھائیوں نے کہ محمد سے جنگ مت کرو، تم ناکام ہو گئے۔ یہ اپنی دعوت کے نتیجے میں اگر لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو تمہارا مطلب حاصل ہو گیا، اور اگر یہ کامیاب ہو گیا تب بھی تمہارے بھائی بندے نے تمہارا نام ہوگا، لڑو مت۔
لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ بزدل ہو گیا، انہیں کو لڑنا پڑا، پہلے وہ آیا، دونوں مارے گئے تھے. جنگ بدر کی بات ہے یہ. اس کے پیچھے ان دونوں کو کہ مسلمانوں سے لڑائی نہ کریں، یہ حضرت عداس تھے. یہ آئے تھے عتبہ کے پاس کہ آپ جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ لڑنے کے لیے. پاؤں پکڑ لیا ان کا، آپ مت جائیے، آپ مت جائیے، آپ وہ نبی ہیں. ان کا کیا وہ نبی ہیں؟ تو ان کا بعث الی الناس کافہ، یہ محمد تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. میں نصرانی ہوں، میں جانتا ہوں. آپ مت جائیے، آپ مارے جائیں گے. نبی سے جو مقابلہ کرتا ہے مارا جاتا ہے. اور بالآخر دونوں مارے گئے. مانا نہیں، لیکن ایک بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی، یہ نبی جو ہے وہ نبی براق. تو سفر کیا آپ نے. تیسرا طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا کہ آپ نے مکتوبات بھیجے، مراسلات بھیجے، خطوط لکھے. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میکسیمم 300 خطوط آپ نے لکھے، قبائل کے نام، ان کے ذمہ داروں کے نام. ان میں ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریٹو لیٹرز بھی شامل ہیں، فرامین بھی ہیں، لیکن بیشتر اس میں دعوتی خطوط ہیں. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. دشمنوں سے ایک موقع مل گیا تھا کہ اب جنگ کے حالات ختم ہو جائیں گے تو سکون کے ساتھ اسلام کی دعوت دے سکیں گے. تو آپ نے پھیل کر کے آپ کے صحابہ کرام نے دین کی دعوت دی. اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ بادشاہوں کے نام آپ نے خطوط لکھے. یہ سن 6 ہجری کے آخر سے خطوط لکھنا شروع کر دیا تھا آپ نے، اور سن 7 ہجری میں سارے حکمرانوں کو آپ نے بھیجے. ان میں سے 88 خطوط ایسے ہیں کہ جن کا سراغ نہیں ملتا. باقی خطوط کے کچھ نہ کچھ اقتباسات ملتے ہیں، اور کچھ خطوط ایسے ہیں جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں. ان میں نجاشی کے نام خط ہے، ہرقل کے نام خط ہے، مقوقس کے نام خط ہے، شاہ بحرین کے نام خط ہے، اور غسان کے نام خط ہے، عمان کے جیفر اور عباد کے نام خط ہے. بہت سے خطوط وہ ہیں کہ جو اس وقت آپ کی دسترس میں. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہر خط کا اسٹائل الگ ہے. یعنی جن کو خط لکھا ہے ان میں مخاطب ایک طرح کے نہیں ہیں. کچھ لوگ مشرک ہیں اور کچھ لوگ اہل کتاب ہیں. آپ خط کا جو مضمون پڑھیں گے تو دونوں آپ کو ڈیفرنٹ ملے گا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ مخاطب کو دیکھے کہ اس کا مذہب کیا ہے اور اس کی زبان کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کے معتقدات کیا ہے. اس لحاظ سے اپنی دعوت دیں. ان خطوط کو پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز اچھی طریقے سے واضح ہو جائے گی. اب ریئیکشن میں آپ کو بتاتا ہوں ان خطوط کا ریئیکشن کیا ہے. 3 طرح کے ریئیکشن آتے ہیں. ایک ریئیکشن تو یہ ہے کہ خط پانے والا آپ کے خط کو قبول کر لیتا ہے، آپ کی دعوت کو، اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ تو نجاشی ہے. جیسے خط گیا، 2 مرتبہ خطوط لکھے آپ نے نجاشی کو. ایک مرتبہ جب آپ نے وفد بھیجا تھا تب آپ نے خط لکھا تھا کہ ہمارے بھائی جعفر جا رہے ہیں آپ کے پاس. دوسرا خط لکھا ہے آپ نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کرنے کے لیے. تو راوی کا بیان ہے کہ انہوں نے سر آنکھوں پہ لگایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. اور اسی وجہ سے ان کی وفات پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی. تو ایک ریئیکشن تو یہ تھا. دوسرا ریئیکشن یہ تھا کہ اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن احترام بہت کیا. یہ 2 بادشاہ تھے. ایک بادشاہ تو وہ مصر اور اسکندریہ کا تھا، مقوقس. جب حضرت حاتب پہنچے ان کے یہاں تو ان کو مہمان خانے میں ٹھہرا دیا، کہا تم ٹھہرو، ہماری جب مجلس لگی تو تم آنا.
اور جو تقریر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں کبھی آپ کو موقع ملے تو یہ تقریر پڑھیے صحابی رسول کی. کہا اے بادشاہ، آپ جس ملک کے حکمراں ہیں اس پر ایک اور حکمراں تھا، اور دنیا کا سب سے بڑا حکمراں تھا. حکمراں ہی نہیں تھا، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا خدا وہی ہے، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا. لیکن آج تاریخ ختم ہو گئی، بادشاہت ختم ہو گئی، خدائی مٹ گئی، نام و نشان بھی نہیں ہے. ان کی جگہ آپ تشریف فرمائیں. اے بادشاہ، ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. جس کا نام باقی رہے گا خدائے وحدہ لا شریک ہے. ہمارے نبی نے اسی کی دعوت دے کر کے آپ کے پاس بھیجا ہے. بڑی بلیغ تقریر ہے، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کا ریئیکشن یہ تھا کہ انہوں نے احترام کیا اور کہا دیکھو، میں اگر اسلام قبول کر لوں گا تو میری حکومت چلی جائے گی، یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو آپ نے ایک باندی، ایک خچر اور ایک صندوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے میں بھیجا. اسی طرح کا ریئیکشن تھا ہرقل کا. یہ آپ لوگ بخاری شریف آپ نے پڑھی ہوگی، بخاری کا پہلا چیپٹر پڑھیے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں ہرقل کا ابو سفیان کا ایک مکالمہ ہے، طویل مکالمہ ہے بخاری شریف میں. حضور کو معلوم ہوا کہ یہ شخص ایلیا آیا ہوا ہے. یہ جو فلسطین ہے جہاں بیت المقدس ہے، اس کو ایلیا کہتے ہیں. حدیث میں ایلیا ہی کا لفظ آیا ہے، فلسطین کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ نے ایک خط بھیجا اس کے گورنر کو، منذر بن ثابت، کہا کہ یہ پہنچا دو وہاں. وہ خط پہنچا دیا. اس کو معلوم ہوا کہ قافلہ آیا ہوا ہے مکہ مکرمہ سے، تو ان کا اسے بلاؤ. پوری مجلس لگی، ہرقل بیٹھا ہوا ہے اور سوال جواب ہو رہے ہیں. تمہارے درمیان جو نبی آیا ہے اس کے حسب کے بارے میں کیا کہتے ہو، نسب کے بارے میں کیا کہتے ہو، سچائی کے بارے میں کیا کہتے ہو، دعوت کے بارے میں کیا کہتے ہو، جنگ ہوئی تو نتیجہ کیا ہوا، ان پہ ایمان لانے والے کون ہیں، چھوڑ کے جانے والے کتنے ہیں. سارے سوالات کر لیے. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ دیکھو، میں نے تم سے یہ سوالات کیے اور تم نے یہ جواب دیا، اگر جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو لا یملک قدمی ہاتین، آج میرے داؤں پاؤں جس زمین پہ کھڑے ہیں، ایک زمانہ آئے گا کہ وہ اس کا بھی مالک ہو جائے گا. یہاں بھی اسی کی حکومت ہوگی. سارا جھگڑا آج یہودیوں سے ہمارا اسی کا ہے. کچھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 قدموں کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں کچھ ممالک وہ ہیں جو حضور کے ان دونوں قدموں کو کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. لا یملک قدمی ہاتین، یہ اسی فلسطین میں حضور نے فرمایا تھا. یہ آپ کے بخاری میں یہ جملہ موجود ہے. اور کہا یاد رکھنا، اگر میں وہاں ہوتا، ساری مشقتیں اٹھا کر کے میں وہاں پہنچتا ان کے پاس، اور میں ان کے قدم دھوتا، میں غسل دیتا ان کے قدم مبارک. بخاری کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بخاری میں یہ نیریشن ہے. اتنی عزت کی. خادم سے کہا وہ خط نکال کر کے لاؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. تو نام مبارک آیا آپ کے پاس. اب پڑھ کر کے سنایا، من محمد عبداللہ. اب آپ دیکھیے، محمد عبداللہ پہلے کا، رسول اللہ بعد میں کا. کیوں؟ آپ کو نقطہ معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہ ابن اللہ کہتے ہیں، ہم عبداللہ کہتے ہیں. نقطہ یہ ہے وہاں چھپا ہوا، پورے عقیدے کا اظہار. اور پھر قرآن کی وہ آیت لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ان کا درباریوں تم کیا کہتے ہو، قبول کر لیں؟ تو راوی کے الفاظ یہ ہیں کہ وحشی جانوری لوگ وحشی جانور کی طرح سے آوازیں نکالنے گئے، اس دروازے اس دروازے سے بھاگنے لگے. ان کا دروازہ بند کرو. سب دروازہ بند کر دیا اور کہا کہاں بھاگ کے جا رہے ہو، میں تو تمہارے عقیدے کا امتحان لے رہا تھا بھائی.
کہ تم اپنی عقیدہ عیسائیت پر باقی ہو کہ نہیں، کوئی دعوت دیتا ہے تو کیا قبول کر لو گے فوراً؟ میں نے امتحان لینا تھا، قبول کرنا مقصد نہیں تھا۔ اپنی جان بچائی ہرقل نے اس طرح، یہ بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے۔ تو یہ دو ریئیکشن ہیں، ایک ریئیکشن تو وہ ہے کہ قبول کیا اسلام کو، دوسرا ہے کہ احترام کیا اسلام کا، قبول نہیں کیا، اور تیسرا ریئیکشن یہ ہے کہ توہین کی اسلام کی، پیغمبر اسلام کی اور ان کے دعوے کی۔ کسریٰ کو خط لکھا تھا، کسریٰ نے کیا کیا؟ خط کو پھاڑ دیا۔ وہ پھٹا ہوا خط آج تاریخ میں موجود ہے۔ اس کا جو سیکریٹری تھا وہ یمن کا رہنے والا تھا، وہ پھاڑ کے جب پھینک دیا اس نے، یہ سب چمڑے پہ، ہلکے چمڑے پہ لکھا ہوا یہ خط ہے، اس نے اٹھا کے رکھ لیا تھا۔ وہ خط آج بھی موجود ہے۔ صلاح الدین منجد نے اس کی پوری تصویر دی ہے، اور یہ خط موجود ہے ابھی دنیا میں۔ اور انہوں نے کہا کہ بحرین کے گورنر کو لکھا کہ جاؤ آدمی بھیج کر کے، اس محمد نام کے ایک آدمی ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ گستاخی کی کہ مجھ کو یہ دعوت دی، خط لکھا، ان کو گرفتار کرو۔ 2 آدمی بھیجا اس نے، حضور کی خدمت میں آئے اور اس کا خط بھی لے کر کے آئے۔ حضور پاک مسکرائے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تم کل آنا، میرے مہمان رہو۔ ایک دن روکا، اگلے دن جب آئے تو آپ نے فرمایا کہ جس نے خط بھیجا تھا خدا نے بلا لیا اوپر ان کو، ان کے بیٹے نے چاک کر دیا۔ ایسا ہوا؟ جاؤ پوچھو۔ انہوں نے آدمی بھیجا، معلوم کیا تو معلوم ہوا یہی کہ خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے، شرویہ نے چاک کر کے جو مار ڈالا۔ تو یہ حضور کا معجزہ بھی تھا کہ جو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا وہ خود عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ اور چوتھا ریئیکشن یہ تھا کہ جب آپ نے بصرہ کے حاکم کو خط لکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس نے قید کیا، قید کرنے کے بعد اس نے قتل کر دیا۔ یہ پہلا سفیر اسلام کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 ریئیکشن ہم نے آپ کو بتائے کہ حضور کے دعوتی خطوط کے نتیجے میں حکمرانوں کے ریئیکشن کیا تھے، اور ایگزیکٹ یہی ریئیکشن آج کے زمانے میں بھی ہوگا۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے دین کی دعوت دیں تو ایک ہی طرح کا رویہ ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو قبول کر لیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کو اپریشیٹ کریں گے لیکن اپنے حالات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کی توہین کریں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو آپ کی جان بھی لے لیں گے۔ یہی ریئیکشن آج کے زمانے میں۔ میرے عزیزوں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت کا جو یہ اسلوب ہے مکاتیب کا، بعد میں ہمارے بزرگوں نے اپنایا اور ہندوستان میں بہت مؤثر طریقے سے اپنایا۔ کشمیر میں سید علی شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے، ایران کے علاقے سے آئے تھے، ہمدان سے، اور ان کے ساتھ دائیوں کا اور ہنرمندوں کا، دستکاروں کا ایک جماعت آئی تھی۔ تو آپ یہ کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ، غیر مسلم حکمرانوں اور عمراء اور زمینداروں کو وہ خطوط لکھا کرتے تھے اسلام کی دعوت کے۔ تو سید علی شاہ ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ہندوستان میں کشمیر اسلام کی دعوت دی، ان کا طریقہ خطوط لکھنے کا تھا۔ حضرت سید احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ خطوط لکھا کرتے تھے دعوتی۔ جہانگیر کے زمانے میں ایسے جو حکمراں ہوا کرتے تھے جن کی اصلاح آپ کرتے تھے، ان کو خطوط لکھتے تھے، مریدوں کو بھی خطوط لکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کو جو دور دراز علاقے ان کو بھی خطوط لکھتے تھے۔ ان کے خطوط کا ایک مجموعہ تو آپ کے سامنے ہے، مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی۔ ہمارے حلقہ دیوبند کے ایک بزرگ تھے مولانا نسیم احمد فریدی امروہوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ علی گڑھ تشریف لاتے تھے، بڑے بے لوث بے نفس قسم کے آدمی، کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا اتنے بڑے اسکالر ہوں گے، اتنے بڑے عالم ہوں گے۔ انہوں نے کام کیا ہے حضرت مجدد الفسانی کے خطوط پہ، موقع ملے تو پڑھ لیجیے۔ اور تیسرے ایک بزرگ کا اور نام لوں گا میں، یہ نالندہ بہار شریف کے بزرگ تھے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی خطوط لکھتے تھے اور عجیب و غریب آدمی تھے۔
فیروز شاہ تغلق نے جب ان کو زمین عطا کی جاگیر، تو دستاویز لے کر کے آئے، دلی پہنچے۔ درباریوں نے سمجھا کہ شاید یہ زمین کم ہے، اس لیے اور مانگنے کے لیے آئے ہیں، ان کا میری ملاقات کرا دو۔ آئے، دستاویز واپس کی، کہا حضور ہم تو غریب فقیر لوگ ہیں، ہم اس زمین کا کریں گے کیا کریں گے ہم اس زمین کا جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ اصل میں عزیزو یہ وہ لوگ تھے جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، باقی کی ہوس نہ کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ دیوانہ کنی و دو جہانت بخشی، دیوانہ کنی و دو جہانت بخشی، دیوانہ تو دو جہاں چے کند، ہر کے ترا شناخت جارا چے کند، فرزند و عیال و خان و مارا چے کند، ہر کے ترا شناخت جارا چے کند، فرزند و عیال و خان مارا چے کند، دیوانہ کنی فدو جہانت بخشی، دیوانے تو دو جہاں چے کند۔ جس نے اے خدائے رب و رحیم و کریم تجھے پہچان لیا، وہ اس جان کو اب کیا کرے؟ اس میں تو سما گیا، اس کا کیا کرے؟ یہ آل، یہ اولاد، یہ دنیا، اس کا کیا کرے؟ دیوانہ بناتے ہو، دو جہاں بھی عطا کر دیتے ہو، اگر میں تیرا دیوانہ ہوں تو دو جہاں کا کیا کروں گا میں؟ ایک شخص پوچھتا ہے، عزیزو تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ حضرت دنیا کسے کہتے ہیں؟ کیا پوچھتا ہے؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی کوئی سوال ہے، سب لوگ جانتے ہیں، لیکن وہ پوچھتا ہے دنیا کسے کہتے ہیں؟ جو جواب ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ ہر وہ چیز جو آخرت میں تیرے کام نہ آئے، چاہے تیرا روزہ ہو یا تیری نماز، ہر وہ چیز جو آخرت میں تیرے کام نہ آئے۔ یہ ہے اسلام کی دعوت عزیزو۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ دنیا میں آئے تو برتنا ہے دنیا کو، لیکن یہ دنیا میرا معبود نہیں ہے، یہ دنیا میرا مسجود نہیں ہے، دنیا میں رہنا تو ہے۔ اور اگر دنیا داری روزہ نماز میں بھی آ جائے تو یہ بھی دنیا داری ہے جو آخرت میں کام نہیں آتی۔ ہر وہ چیز جو آخرت میں تیرے کام نہ آئے، چاہے تیرا روزہ ہو یا تیری نماز۔ آپ مکتوبات صدی پڑھیے اور مکتوبات دو صدی پڑھیے، یہ سارے مکاتب وہ ہیں جو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے لکھے۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء، دعات اور بزرگان دین ہیں جو خطوط کے ذریعے لکھا کرتے تھے۔ دوستو اب زمانہ کاہے کا آ گیا؟ واٹس ایپ کا آ گیا، موبائل کا آ گیا، نیٹ کا آ گیا۔ جب نگاہیں آلودہ ہو جائیں گندی باتوں اور گندی تحریروں سے، تو اسلام کی دعوت دینے کا سلسلہ شروع کیجئے تاکہ لوگوں کی نگاہیں اور زبان وضو کر لیں، دھل جائیں، پاکیزہ ہو جائیں۔ یہ سلسلہ شروع کیجئے، دین کی دعوت پر کوئی ایک کام روزانہ کیجئے، کسی کو پیغام دیجئے، کسی کو تربیت دیجئے، کسی کو ہدایت دیجئے۔ اور چوتھا جو طریقہ تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے وفود بھیجے۔ یہ سن 9 ہجری جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں عام الوفود ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود بھیجے مختلف علاقوں میں، ڈیلیگیشن بنائے صحابہ کرام کے، جنہوں نے جا کر کے مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا، آخر میں ایک بات لکھی ہے کہ اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے، یہ میں دیوبند میں بات کہہ رہا ہوں، آپ کا سرمایہ کہیں چھوٹ گیا ہے، آپ کا بٹوا کہیں گر گیا ہے، وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں۔
فرماتے ہیں کہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ دعات کی تربیت کی جائے جو بغیر دنیاوی کسی غرض سے لوگوں تک جائیں اور اسلام کی دعوت کو پیش کریں، حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ پیش کریں، ان کی اور کوئی غرض نہ ہو۔ اس جماعت تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات کہی تھی انہوں نے علماء دیوبند سے۔ ہم کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ حضرت حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات عمل میں کس حد تک آئی، نہیں آئی تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس پہ غور ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کام کرنے کا طریقہ بتایا کہ دعوت کا کام کیسے کرنا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ آپ بائبل میں طریقہ نہیں پائیں گے۔ دعوت تو دینی ہے، بلانا تو ہے، لیکن کس طریقے سے دی جائے اس کی تفصیل نہیں ملے گی، کیونکہ اسلام آخری مذہب ہے۔ اس کی آخری تفصیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ کیا فرمایا؟ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آپ اپنے رب کی دعوت دیجئے، رب کے رستے کی، حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، اور جدال باللتی ہے احسن کے ساتھ۔ دعوت کے یہ تین مرحلے خدائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے، صحابہ کرام کی طرف سے نہیں ہے، داعیان اسلام کی طرف سے نہیں ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ پہلی چیز اس میں حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ فرمایا زبان کھولنے سے پہلے حکمت سیکھو، موعظت حسنہ بعد میں ہے، حکمت پہلے۔ حکمت قولی بھی سیکھو، حکمت عملی بھی سیکھو۔ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھ کو زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب صحابہ کرام ناراض ہو گئے، پکڑ لیا اسے، جی چاہا کہ وہ پٹائی کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، میرے پاس لاؤ۔ لے آیا آپ کے پاس، کہا بیٹھو اور قریب آ جاؤ، اور قریب بہت پاس بلا لیا آپ نے، اور فرمایا کہ تم نے جو بات کہی ہے، جس چیز کی اجازت مانگے، یہ بتاؤ کہ کوئی اگر تمہاری ماں سے زنا کی اجازت مانگے تو دے دو گے؟ کہ نہیں؟ خالہ سے؟ کہ نہیں؟ بیٹی سے؟ کہ نہیں؟ بہن سے؟ نہیں؟ کہ جب تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ کوئی زنا نہ کرے، تو دوسرے لوگ کیسے یہ پسند کریں گے کہ ان کی بیٹی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ تم یہ گناہ کا کام کرو؟ اب وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ آپ نے کوئی تنبیہ نہیں کی، آپ نے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا۔ ان کا نہیں، کہ پھر ان کا میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی۔ آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ پہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ شخص جب گیا ہے تو پوری زندگی کسی برائی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا۔ یہ حکمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ مسند احمد میں روایت پوری موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا۔ حکیم عطار نشاپوری بڑے عالم تھے اور حکیم بھی تھے۔ ان کے ہاں ایک شاگرد ان کی ایک خوبصورت خادمہ پر عاشق ہو گیا، فریفتہ ہو گیا۔ وہ جب آئے تو کنکھیوں سے دیکھے اسے، اور یہ انسان کی بشری کمزوری ہے کہ اپوزٹ سیکس میں وہ ایک دلچسپی پا لیتا ہے۔ حکیم عطار نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ اس کی تنبیہ کرنی چاہیے، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا۔ آبزرو کرتے رہے شاگرد کی حرکت کو کہ یہ اب گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے حکیم کو بلایا اور ایک مسل، جس سے دست آ جاتے ہیں، ایک دوا اس کے کھانے میں ملا دی۔
اس باندی کے، اس سے اس کے دست آنے شروع ہو گئے. 2 دن کے بعد پھر ملا دیا اور دست آنے شروع ہو گئے، اب پیچش شروع ہو گئی. تو اس نے کام والی سے یہ کہا انہوں نے کہ اس کے جو فضلات ہیں گندگی کے، وہ ایک مٹکے میں جمع کر دو، ترس میں جمع کر دیا. اب اس بیماری کی وجہ سے، مسل دوا کھانے کی وجہ سے اس باندی کا حال یہ ہو گیا تھا کہ چہرے کا رنگ کالا ہو گیا، ہڈیاں نکل آئیں اور گوشت غائب ہو گیا. اب اس سے کہا کہ بار بار تم اس نوجوان کے سامنے سے گزرو. وہ گزرتی تھی تو وہ منہ پھیر لیتا تھا، اب دکھتا ہی نہیں تھا اس کو. تو تار نشہ پوری نے جب یہ منظر دیکھا کہ ان کا عشق زائل ہو چکا ہے، نشہ حرن ہو چکا ہے، تو ایک دن بلایا اور اس صفائی والی سے کہا کہ وہ تشت لے کے آؤ جس میں گندگی رکھی ہے. ان کے سامنے رکھا، کہا کہ آپ جس سے عشق فرماتے تھے وہ یہ ہے، قبول فرمائیے اسے. ورنہ وہ لڑکی تو وہ کل جیسی تھی وہ آج بھی وہی ہے. جو چیز نکل گئی اس سے وہ یہ ہے، اور جو چیز نکل گیا آپ سے وہ آپ کا عشق ہے. وہ تو اس کی بنا پر تھا. شاگرد شرمندہ ہوا اور پھر اس نے کبھی یہ حرکت نہیں کی. حکمت علم سے نہیں، علم کا بشری نفسیات کا لحاظ کر کے جب انطباق کیا جاتا ہے تب حکمت آتی. ان کے دادا ہمارے استاد محترم مولانا محمد سالم قاسمی نے ایک مرتبہ ہمیں وہ واقعہ سنایا. ان کا کہ میں اور مولانا انظر شاہ صاحب دونوں ابا جی کے ساتھ گئے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھانہ بھون. نماز ہوئی تو ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، ہم لوگوں نے خوب شرارت کی. اب ہمارے ابا نے آ کر کے ہمارے کان اٹھے. دوسرا وقت ہوا نماز کا تو تب بھی ہم نے شرارت کی. مسجد میں بچے تو شرارت کرتے ہی ہیں. تو عشاء کی نماز میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ کیا کہ وہ تشریف لائے اور ہم دونوں کا ہاتھ پکڑا اور مجھے ایک کونے میں کھڑا کر دیا اور انظر شاہ کو دوسرے کونے میں کھڑا کر دیا. اور پھر ہم کچھ تھا ہی نہیں تو شرارت کس سے کرتے. نماز ہو گئی. حضرت تھانوی آئے اور ہمارے ابا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا مولوی صاحب بچہ پیدا کرنا آسان ہے، تربیت کرنا مشکل کام ہے. تو یہ جو حکمت ہے نا، حکمت مزاولت سے آتی ہے. مولانا شبلی نعمانی نے سن 1906 میں ایک واقعہ لکھا تھا، اور وہ ان کی کتابوں میں کہیں موجود ہے کہ یہ جو ولادیمیر پوتن ہے نا بھی روس کا سربراہ، اس کا جو مورث اول تھا ولادیمیر، اس نے سوچا کہ ہم کوئی مذہب قبول کریں، اسلام قبول کریں، عیسائیت قبول کریں. تو اس کے وزیر نے کہا کہ اگر آپ مذہبی قبول کرنا چاہتے ہیں کوئی تو سارے مذہب کے نمائندے بلائیے اور ان سے ان کے مذہب کے بارے میں پوچھیے اور جو مذہب آپ کو اچھا لگے وہ قبول کیجیے. تو عیسائی، یہودی، بدھ اور مسلمان سارے مذاہب کے لوگ انہوں نے بلائے تھے. عیسائی مبلغین نے یا عیسائی جو عالم تھے وہ اللہ کی رحمت پہ گفتگو کی، اور فرغانہ سے ایک عالم جو آئے تھے انہوں نے خنزیر کے حرام ہونے پر گفتگو کی. تو بادشاہ نے ان کو نکال دیا، اسلام سے باہر کر دیا اور عیسائیت قبول کر لی. موقع کیا تھا حکمت کا کہ ایک بادشاہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو آپ کی اسلام کی کس چیز کو پیش کریں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. عہد صحابہ میں سب سے بڑے عالم دین جن کا افسوس ہے کہ عام طریقے سے لوگ تذکرہ نہیں کرتے، وہ حضرت معاذ بن جبل تھے. بیک وقت وہ امام تھے، بیک وقت وہ قاضی تھے، بیک وقت وہ مفتی تھے، بیک وقت وہ حکمران تھے، بیک وقت وہ داعی تھے. اتنی صفات ان کے اندر جمع تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ ابن جبل قیامت کے دن 10,000 علماء کے امام بن کر کے آئیں گے. حدیث کے الفاظ ربوہ کے ہیں، اگر را کو زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو 10 لاکھ ہو جاتا ہے، اور زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو 10,000 ہوتا ہے. یاتی یوم قیامت امام العلماء رب وطن اور رب وطن دونوں آپ پڑھ سکتے ہیں.
یہ مقام تھا حضرت معاذ بن جبل کا. کان یفتی فی المدینہ فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی عہد ابی بکر. طبقات ابن سعد کی روایت ہے. مفتی مدینہ تھے, امامت بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ لمبی نماز پڑھا دی. ایک شخص نے جا کے شکایت کر دی کہ حضور یہ حضرت معاذ بن جبل جو ہیں یہ بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں, اور میں کاشتکار آدمی ہوں, میں اتنی لمبی نماز پڑھوں گا تو میں جاؤں گا کہاں؟ نہیں, میں نماز لا کا دوں میرے کو صلاۃ مما یقول بنا معاذ. آپ تشریف لائے, خطبہ دیا. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انکم منفرون من الصلاۃ فمن صلی بالناس فلیخفف الصلاۃ فإن فیہم الضعیف والمریض وذا الحاجہ. لوگوں میں نماز کے لیے جوڑتا ہوں, تم نماز سے بھگاتے ہو, ہلکی نماز پڑھایا کرو. معاذ ابن جبل کا مقام یہ ہے کہ سن 10 ہجری کو آپ نے یمن میں تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور راوی کا بیان ہے کہ آپ نے اتنی اہمیت دی اپنے داعی کو, اتنی اہمیت دی کہ اونٹ پہ بٹھایا, مدینے سے باہر خود حضور پیدل تشریف لائے. رحمت دو عالم پیدل آ رہے ہیں اور آپ کا خادم اونٹ پہ سوار ہے. آپ نصیحت کرتے جا رہے ہیں. فرمایا معاذ میں تم کو بھیج رہا ہوں ایک ایسی قوم کی طرف جو اہل کتاب ہے, ایک ایسی قوم کی طرف بھیج رہا ہوں تمہیں. اور فرمایا معاذ شاید اب دوبارہ تم میرے پاس آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے, تم میری مسجد اور میری قبر کے درمیان سے گزرو گے. اپنے رسول کو بھیجا حضرت معاذ کو اور کہا معاذ جب تم دوبارہ مدینہ آؤ گے تو میں موجود نہیں ہوں گا, میری قبر کے پاس آؤ گے. اور یہی ہوا. جب حضرت معاذ آئے ہیں تو حضور دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. لیکن دین کی دعوت کا یہ جذبہ کہ اپنے لخت جگر کو دور کر رہے ہیں اپنے ہاتھ سے. حضرت معاذ زار و قطار رونے لگے کہ حضور سے رخصت ہو رہا ہوں. کہا لیکن جانا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے. اہل کتاب کے پاس بھیج رہا ہوں تم کو, کیسے دعوت دو گے؟ کہا دیکھو پہلے اس کو یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے, یہ دعوت دینا ہے. توحید الہ کی دعوت دینی ہے اور رسالت محمد کی دعوت دینا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کی دعوت دینی ہے. اگر یہ اس بات کو مان لیں تو کہنا کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر وہ اس بات کو بھی مان لیں تو کہنا کہ سال میں 1 مہینے کا روزہ بھی فرض کیا ہے. اگر اس بات کو مان لیں تو کہنا کہ تمہارے مال میں 2.5% زکوٰۃ بھی ہے. اور دیکھنا ان کے اچھے مان نہ لینا, بیچ کے اوسط کے مان لینا. اور فرمایا کہ معاذ لَأَن يَهْدِيَكَ بِكَ اللَّهُ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. اے میرے داعی, اے میرے مبلغ, اللہ اگر تمہارے ذریعے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت پہ لے آئے تو تمہارے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. یہ ہے دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ پوری دعوت کا جو سلسلہ ہے مسند احمد میں امام احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے. یہ وہی صحابی ہیں جو گورنر بھی ہیں, تو آپ نے ان سے فرمایا بِمَ تَقْضِي, کہا اقضی بکتاب اللہ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَبِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَجِدْ فَإِذًا اسْتَجِبْتُ بِرَأْيِي وَلَا آلُ. حضور نے فرمایا جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو گے تو کیا فیصلہ کرو گے؟ کہا کتاب اللہ سے, اگر وہاں نہ پاؤ سنت رسول اللہ سے. کہا وہاں نہ پاؤ تب میں اجتہاد کروں گا, اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. آپ نے سینہ ٹھوکا, کہا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا جو اپنے رسول کے لیے پسند کرتا ہے, اس کے لیے سینہ کھول دیا. یہ حضرت معاذ ابن جبل ہے. تو یہ دعوت کی حکمت کیا ہے؟ عزیزان گرامی,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رسول کو جو حکمت سکھائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انہوں نے اپنے دائی حضرت معاذ بن جبل کو کیا سکھایا، وہ میں نے آپ کے سامنے مسند امام احمد بن حنبل کی روایت پیش کر دی۔ یہ حکمت ہے۔ اب آتا ہے موعظۃ حسنہ کا نمبر، اچھی بات کہو۔ سب سے پہلے تو صحیح بات کہو، جھوٹی بات کا دعوت میں کوئی گزر نہیں، جھوٹے قصے کا کوئی گزر نہیں، جھوٹی کہانی کا کوئی گزر نہیں، دیو مالائی قصوں کا کوئی گزر نہیں۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، سچی بات کہو، دین کے سلسلے میں کوئی غلط بات نہیں۔ بات کہنے کا جب منظر آتا ہے تو بات کیسے کہی جاتی ہے۔ حضرت وحشی بن حرب، نام پر غور کریں تو ایسا لگے کریلا اور نیم چڑھا، باپ جنگ ہے، بیٹا وحشی۔ یہ جبیر ابن مطعم کے غلام تھے، اس کا چچا جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ اس نے ٹھان لی کہ اب مارنے والے تھے ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء۔ انہوں نے وحشی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہم تم کو آزاد کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم حمزہ کو مار دو۔ کہا اس دن سے وہ تیاری کرتا رہا۔ جنگ احد میں جب نعرہ لگا کہ جب چلنا ہے جنگ احد کے لیے تو یہ تیار ہو گئے سب سے آگے۔ جنگ احد کا پورا منظر آپ کے سامنے ہے۔ وحشی ایک پتھر کے نیچے نیزہ لیے ہوئے چھپا ہوا تھا، جیسے حضرت حمزہ سامنے تیز نیزہ مارا، پیٹ میں لگا اور وہ آر پار ہو گیا، وہیں گرے، پھر شہید ہو گئے۔ پھر وہ دوسری ہندہ آئی جس کے عتبہ اور شیبہ والد اور چچا دونوں، بلکہ بھائی بھی مارے گئے تھے۔ پھر حضور کے چچا کا سینہ چاک کیا اور کلیجی چبائی، چبا نہ سکی، پھینک دیا۔ ایسے پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاشتے ہوئے آئے تو حضرت حمزہ کے لاش کے پاس آئے تو راوی کا بیان ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ رحمت دو عالم پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ اپنے چچا کی لاش پہ بیٹھے ہوئے تھے اور روتے قطار و قطار ہو رہے تھے، برداشت نہیں ہوا آپ سے جس طرح آپ کا مصلح کیا گیا تھا۔ مارنے والا کون تھا؟ یہی وحشی۔ سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس جنگ میں پھر اس کے بعد کسی کو مارا نہیں، اس نے ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا اور آزاد ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی جب آپ نے دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو آپ رحمت للعالمین تھے۔ اللہ رب العالمین کا پیغام آپ نے وحشی کے پاس بھی پہنچایا۔ ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ کرائے کے قاتل ڈھونڈتے نا، سپاری دیتے نا کہ اس آدمی نے جس نے ہمارے عزیز چچا کو اس طرح مارا ہے، اس کو کہیں بھی زندہ مردہ اس کو لے کر کے اس کو مار ڈالو۔ یہ رحمت للعالمین کی دعوت ہے۔ آپ نے پیغام بھیجا کہ اسلام قبول کر لو، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اسلام قبول کر لو۔ جواب میں اس نے کہا کہ محمد تم مجھ سے کہتے ہو اسلام میں قبول کر لوں، اور تم خود کہتے ہو کہ جو زنا کرے، جو قتل کرے اور جو شرک کرے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور دوہرا عذاب ملے گا اس کو۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ آپ تو خود یہ کہتے ہیں، تو میری معافی کہاں سے ہوگی؟ میں تو یہ تینوں کام کا مرتکب ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اللہ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اب دوبارہ وحشی نے پھر
جواب دیا کہ یہ جو آپ نے توبہ کی عمل صالح کی شرط رکھی ہے نا، یہ میرے بس کی نہیں ہے، میں نہیں قبول کرتا اسلام۔ پوری زندگی عمل صالح کرے، اس کا وعدہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ رسول مایوس نہیں ہوئے، آپ نے پھر بھیجا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جمیعا۔ مایوس مت ہو اللہ کی رحمت سے، وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جمیعا استغراق ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سمندر میں دھل نہ جائے۔ توبہ تو کرو، آؤ تو صحیح خدا کے دربار میں۔ کہنے لگا الا انا جئت بالحق، اب آپ نے ٹھیک بات کہی، اب میں قبول کرتا ہوں۔ آیا وحشی آ گیا دربار رسول میں، ایک قاتل چچا کا اور قریب ترین عزیز ترین بلکہ دو شریک بھائی کا قاتل سامنے ہے، سر جھکائے ہوا ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضور نے کلمہ پڑھا لیا تو کہا کہ وحشی ایک بات ہے تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہ جی فرمائے۔ کہا ایسا اگر تم سے ممکن ہو کہ زندگی میں میرے سامنے کبھی نہ آنا، جب میں تم کو دیکھتا ہوں کہ اپنے چچا کا بہتا ہوا لہو یاد آتا ہے، اس مظلوم کی آنتیں یاد آتی ہیں، اس مظلوم کا کلیجہ یاد آتا ہے، میرے سامنے مت آنا۔ سر جھکا لیا، وحشی گئے۔ مدینے میں رہتے تھے، رحمت دو عالم بھی رہتے تھے اور ایک گنہگار بھی ہے۔ آتے تھے حضور کے میں تو پیڑ کے پیچھے چھپ جاتے تھے، یا حضور جدھر پیٹھ کیے ہوئے رہتے تھے وہ ادھر آتے تھے۔ پوری زندگی حضور کو پھر چہرہ نہیں دکھایا۔ معجزت حسنہ یہ ہے کہ قاتل تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں سے قائل کر لیا، اس کی ہر اعتراض کا جواب دے دیا، ہر بات سے اس کو مطمئن کر دیا۔ تو معجزت حسنہ سیکھنا ہے ہمیں۔ کہو وہ بات جس میں ہے کرامات، کہو وہ بات جس میں ہے کرامات، سخن ہی حاصل دنیا ودی ہے، نہ کیجے سخت بات امجد کسی سے، زباں میں دیکھیے ہڈی نہیں ہے۔ ایک قاتل کو کیسے مسلمان کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کمال ہی ہے، اور وہ بھی وحشی بن حرب، باپ جنگ بیٹا وحشی، قاتل سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیسے مسلمان کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو داعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ معجزت حسنہ سیکھے۔ معجزت حسنہ کیا ہے؟ تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ قرآن نے ہم کو کہا ہے کہ جب بھی ہم بات کریں اچھی بات کریں۔ ہمارے معاشرے میں سخت بات کرنے کا مزاج ہو گیا ہے۔ اب بہت سے لوگ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ ہم اس کی تعبیر کرتے ہیں یہ بولتا کیا ہے، گٹر کے ڈھکن کھول دیتا ہے۔ لیکن اسلام نے تہذیب لسان سکھائی ہے، قولوا للناس حسنا۔ بولتے تو سبھی ہیں، جانور بھی بولتے، آدمی بھی بولتا ہے، لیکن بات تھوڑی ہوتی ہے۔ داعی کی جو زبان ہوتی ہے وہ سیاسی رہنما کی زبان سے الگ ہوتی ہے، شیریں مقالی ہوتی ہے، سوز ہوتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بات پھولوں کا باغ ہوتی ہے، بات سینے کا داغ ہوتی ہے، بات برگ گلاب ہوتی ہے، بات تیغ عتاب ہوتی ہے، بات نیکی ثواب ہوتی ہے، بات قہر و عذاب ہوتی ہے، بات کہتے ہیں رب ارنی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، بیس العشیرہ، اپنے خاندان کا برا آدمی آ رہا ہے ہمارے پاس۔ آپ وہ آئے تو آپ نے بیٹھا لیا اور بہت ملائم گفتگو فرمائی، بہت نرمی سے اس سے گفتگو فرمائی، بیٹھایا، عزت دی،
جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا ابھی تو کہہ رہے تھے یہ بہت برا آدمی ہے، بات آپ نے ایسی میٹھی میٹھی کن سے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کہ کیا میں وہ آدمی بن جاؤں جس کے شر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں؟ اور ایک حدیث میں آپ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان من شر الناس من یکرمہ الناس مخافۃ شرہ، بدترین وہ آدمی ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے آدمی اس کی عزت کرنے لگے، کہیں یہ ڈنڈا نہ مار دے، کہیں یہ جیل نہ پہنچا دے، کہیں یہ آج کل کے بیشتر حکمراں اسی حدیث کا مصداق ہیں۔ لوگ عزت کرتے ہیں حکمران اسلام بھی اور حکمران مشرک بھی، ان کے سر سے بچنے کے لیے ان کا احترام کیا جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام نہیں ہے۔ تو یہ موعظۃ حسنہ ہے۔ کہا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عقلی استدلال کام نہیں کرتا، آدمی کٹ حجتی پہ آ جاتا ہے، تو کہا وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال احسن ہونا چاہیے، آستین نہ چڑھائیے، لڑنے بھڑنے پر آمادہ نہ آئیے۔ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات آگے کارگر نہیں ہوتی تو آپ وہاں تک روک دیجئے اس کو۔ جدال باللتی احسن یہی ہے۔ خاص طور سے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ ایک موقع ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل کتاب آئے ہیں اور الوہیت مسیح پر گفتگو کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں یا عبد اللہ ہیں۔ عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابن اللہ ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ عبد اللہ ہیں۔ بات آگے بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نوبت یہاں تک ہوئی، نبی اگر لعنت کر دے پھر بچے گا کون؟ کہا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا انہوں نے، بات یہیں ختم کر دی۔ تو ہر بات کا ایک اینڈ ہوگا نا، کوئی نہ کوئی بات ختم ہوگی نا، کہیں نہ کہیں انجام ہوگا اس کا۔ تو داعی کو جھگڑالو نہیں ہونا چاہیے۔ لست علیہم بجبار، لست علیہم بمسیطر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر بات آگے نہیں بڑھتی ٹھیک ہے، ہم پھر غور کر لیں گے، سلام کر کے گزر جائیے۔ یہ دعوت کی یہ ذمہ داری کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں، یہ بنیادی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو جو ذمہ داری دی، آپ نے اپنی امت تک یہ ذمہ داری منتقل کر دی۔ اگر پوری امت نہ اٹھے تو ایک گروہ تو اٹھنا چاہیے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پہ لکھا تھا کہ پوری امت اس فریضے سے اس وقت غافل ہے، وہ آپس میں لوگوں کو دعوت دینے کو اسلام کی دعوت سمجھتی۔ یہ لکھا قاری صاحب نے کہ زیادہ سے زیادہ حکام کی دعوت ہے، بشرطے کہ وہ حکام بھی ہوں۔ تو الفاظ ہیں قاری صاحب کے کہ امت کو غیر مسلموں تک دعوت دینے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہم کو ایک جماعت تیار کرنی چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دعوت قبول کر لیں اور اعلان کر لیں، لیکن ہندوستان کے جو حالات ہیں ان میں بڑی مشکلات ہیں، داعیوں کے لیے اس وقت مشکلات ہیں، لیکن ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کسی نبی کے لیے سازگار ماحول رہا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں رہا، لیکن اس کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی دعوت کے نتیجے میں یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایمان نہ لائے، اعلان نہ کرے، لیکن اس کے دل میں اسلام اور ایمان اور توحید جاں گزین ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بھی دعوت دی اور فرعون کو بھی سمجھانے کے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، اور نرمی سے بات کرنا شاید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس کی سمجھ میں کھوپڑی میں نہیں آیا، کچھ غرور تھا، میں بادشاہ ہوں، رب اعلیٰ ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا اس کو، لیکن ان کے درباریوں کی سمجھ میں آیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قتل کا فیصلہ کیا فرعون کے دربار نے،
تو انہی کے اندر سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. فرعون کے دربار میں سے، فرعونیوں میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں تھا، من آل فرعون. وہ اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آیا تھا. جو دعوت لے کر کے آپ فرعون کے پاس گئے، فرعون تو ایمان نہیں لایا لیکن درباری ایمان لے آیا تھا، اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا. اس وقت وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا خدا، میرا رب اللہ رب اللہ. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا وبال اس کو آئے گا، اور اگر سچ بولتا ہے تو تم پر عذاب آ جائے گا. سورہ مومن میں پورا واقعہ اس مرد مومن کا جو فرعون کی دربار میں یہ تقریر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کر دیا ہے. عزیزان گرامی، یہ دعوت ہماری ذمہ داری ہے. اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے کوئی بات نہیں، ہم اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائیں گے. اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے جو بیج بویا ہے، آپ نے اللہ کے دین کا کام کیا ہے، وہ رائے گا گیا. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان جانگزی ہو جاتا ہے لیکن کسی خوف سے اس کا اعلان نہیں کرتے. ہرقل نے پوری طرح سمجھ لیا تھا کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ کہا کہ اگر میں ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا، اور یہ کہا کہ دیکھنا کہ زمین کے وارث ہوں گے. اتنا یقین ہو گیا تھا لیکن دیکھا کہ لوگ مارنے مرنے پر تل گئے ہیں، اعلان نہیں کیا. میں نے اب سے 1 سال پہلے تہذیب الاخلاق کا، جس کا میں ایڈیٹر ہوں، ایک اداریہ لکھا تھا رام جیٹھ ملانی پہ. رام جیٹھ ملانی نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کا جملہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی. رام جیٹھ ملانی نے کہا تھا، اس کا ویڈیو بھی موجود ہے رام جیٹھ ملانی کا. اور میں نے فاضل ججوں سے یہ کہا کہ آپ قرآن پڑھیے، قرآن سے سچی کتاب نہیں. یہ ہے ایمان چھپا ہوا. نام رام جیٹھ ملانی، سینئر لائر آف دی سپریم کورٹ، وہ نصیحت کر رہا ہے ججوں کو کہ قرآن کا مطالعہ کیجیے اور نبی کی سیرت پڑھیے. قرآن سے سچی کوئی کتاب نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا کوئی انسان نہیں. وہ اداریہ ہوگا، کہیں آپ پڑھ لیجئے گا. تو عزیزو، اس سے مایوس نہ ہو ہم. حالات کتنے ہی تاریک کیوں نہ ہو، رات کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، صبح کا سورج ضرور نمودار ہوتا ہے. یہ سحر معمور ہوگی نغمہ توحید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. آئے گا انشاءاللہ ایک وقت. حضور کی ایک پیشین گوئی ہے، لا یبقى على ظہر الارض بیت مدر وببر الا ادخلہ اللہ الاسلام بعز عزیز او بذل ذلیل. ایک وقت آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ مٹی کا گھر بچے گا اور نہ خشکی کا گھر، نہ تری کا گھر بچے گا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو اس میں داخل نہ کر دے. خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے، وہ ذلت کے ساتھ کوئی قبول کرے. وہ دن آئے گا انشاءاللہ، ہمارا یقین ہے. لیکن ہمارا یہ سفر کوتاہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا جذبہ ماض نہیں پڑنا چاہیے، ہماری روشنی کو تھکنا نہیں چاہیے. والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.